बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक वाक़या सुनाती हूँ। इस सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तमाम अतराफ़ से मुजद्दद शरफ़ जमा कर लिया। वो इस तरह के इसका बाप सहाबी, इसका दादा सहाबी, इसकी बहन सहाबिया, इसका खामन सहाबी और इसका बेटा सहाबी। बिला शोबा ये मुजद्दद शरफ़ इनके लिए बासे फ़ख्र है। इसका बाप सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, जिन्हें ज़िंदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलील और विसाल के बाद इनका खलीफा बनने का एजाज़ हासिल हुआ। इसका दादा अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ग्रामी कदर वालिद था। इसकी बहन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। इसका खामद हवारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और इसका बेटा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। ये सब अल्लाह ताला की पसंदीदा हस्तियाँ थी और मुख्तसर ये कि हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और बस। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन खुश नसीब ख़वातीन में से हैं जिन्हें सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ हासिल हुआ और इनसे पहले सिर्फ 17 मर्द और औरतें मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। इन्हें ज़ाते अंताकीन का लक़ब दिया गया, वो इसलिए कि जिस रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अब्बा जान हिजरत के लिए तैयार हुए तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनके लिए ज़ादे राह तैयार किया, पानी के लिए एक मशकीज़ा मुहैया किया। जब इन्हें ज़ादे राह और मशकीज़ा को बांधने के लिए कोई रस्सी ना मिली तो उन्होंने अज़राए बंद के लिए 2 हिस्से किए, एक के साथ ज़ादे राह का थैला बांध दिया और दूसरे के साथ मशकीज़े का मुँह कस दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बरकत की दुआ की और फरमाया, तुझे अल्लाह ताला इसके बदले जन्नत में 2 नताक अता फरमाए। इससे इनका लक़ब ज़ाते अंतकैन पड़ गया। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इनसे शादी की, इस वक्त इनकी हालत बहुत कमज़ोर थी। ना तो इनके पास कोई खादिम था और ना ही एक घोड़े के अलावा कोई माल था। ये इनके लिए बड़ी नेक और खिदमत गुजार बीवी साबित हुई। इनका भी ख्याल रखती और इनके घोड़े के लिए चारे का भी बंदोबस्त करती। यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए और ये सहाबा में बहुत ज़्यादा मालदार बन गए। जब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने की फ़ुर्सत मिली, इस वक्त ये हामला थी और वज़ह हमल के दिन बिल्कुल करीब थे, लेकिन ये कैफियत दुश्वार गुजार और तवील सफ़र अख्तियार करने में रुकावट साबित ना हुई। जब ये वादी कुबा में पहुँची तो उन्होंने अपने बच्चे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को जन्म दिया। मुसलमानों ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वलादत पर बहुत खुशी का इजहार किया, इसलिए कि मदीना मुनव्वरा में मुहाजिरीन के यहाँ ये पहला बच्चा है जिसने जन्म लिया। वालदा इस नौमलूद को गोद में उठाकर रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आपने इसे अपनी गोद में लिया, अपने मुबारक लुआब दहन के बच्चे को घुट्टी दी और इसके लिए खैर बरकत की दुआ की। इस तरह सबसे पहले जो इसके पेट में चीज़ गई वो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन था। अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में जो बेशुमार खूबियाँ बैक वक्त जमा हो गईं वो शाज़ो नादर ही किसी में जमा होती हैं। सखी इतनी थी कि इनकी सखावत की मिसाल दी जाती थी। इनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी खाला आयशा और अपनी अम्मी अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर किसी औरत को सखावत करते नहीं देखा, लेकिन इन दोनों की सखावत का अंदाज़ मुख्तलिफ था। खाला आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो अशिया जमा करती रहती और जब बहुत सी अशिया हो जाती तो फिर इन्हें गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर देती, लेकिन मेरी अम्मी के हाथ में जब भी कोई चीज़ आती वो किसी न किसी मुस्तहिक को फ़ौरन दे देती, कल के लिए किसी चीज़ को अपने पास बाकी ना रखती। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी ज़ेरिक और दानिशमंद खातून तंग और तुर्श हालात में नहायत अक्लमंदी से सरफ़ किया करती थी। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हिजरत के लिए निकले तो अपने साथ अपना सारा माल ले आए। वो तकरीबन 6000 दिरहम थे। अपने अहलो याल के लिए कुछ ना छोड़ा। जब इनके बूढ़े बाप अबू कुहाफ़ा को कोच कर जाने का इल्म हुआ और अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो इनके घर आए और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, बाखुदा मेरे बेटे ने तुम्हारा माली नुकसान भी इसी तरह किया है जिस तरह इसने अपना जानी नुकसान किया है। हज़रत अस्मा फ़ौरन बोल उठी, नहीं अब्बा जान, वो तो हमारे लिए बहुत सा माल छोड़ कर गए हैं। फिर कंकरियाँ इस ताकचे में रखीं जिसमें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माल रखा करते थे
اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اور پھر اپنے نابینا دادا کا ہاتھ پکڑا اور وہاں لے گئی اور کہا ابا جان یہ ہاتھ لگائیے، ابا جان ہمارے لیے کتنا مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ لگایا اور فرمایا خوب، اگر اتنا مال چھوڑ گئے تو پھر کوئی پرواہ نہیں، اس نے بہت اچھا کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ دادا جان کو تسلی ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ کہیں دادا جان ترس کھا کے اپنے پاس سے مال مجھے عطا نہ کر دیں۔ میں ان کا مال لینا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور میں کسی بھی غیر مسلم کا مال استعمال نہ کرنا چاہتی تھی، اگرچہ وہ میرے دادا ہی کیوں نہ ہوں۔ اگرچہ تاریخ نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیشتر واقعات کو بھلا دیا، لیکن ان کی دانشمندی، محتاط طبیعت اور ایمانی قوت کا وہ مظاہرہ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ جبکہ انہوں نے اپنے بیٹے سے آخری ملاقات کی تھی، ہوا یہ کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی گئی۔ حجاز، مصر، عرق، خراسان اور ملک شام کے اکثر و بیشتر علاقے ان کی زیر قیادت آ گئے، لیکن بنو امیہ تھوڑے ہی عرصے بعد حجاج بن یوسف کی قیادت میں ایک لشکر جرار لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ دونوں گروہوں میں زبردست مارکہ آرائی ہوئی، اور بیشتر موقع پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر شاہ سوار کی مانند حملہ آور ہوئے اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے، لیکن ان کے ساتھ آہستہ آہستہ انہیں چھوڑ کر لشکر سے الگ ہونے لگے۔ بالآخر آپ لاچار ہو کر بیت اللہ پر پناہ گزین ہوئیں، اور چند ایک ساتھی بھی امن کی تلاش میں کعبۃ اللہ پر داخل ہوئے۔ شہادت سے چند ساعتیں پہلے اپنی بوڑھی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی۔ والدہ کی خدمت اقدس میں سلام عرض کی۔ ماں نے اپنے لگتے جگر کے اسلام کا محبت بھرے انداز میں جواب دیا اور پوچھا بیٹا میری جان صدقے اس نازک گھڑی میں میرے پاس کیسے آنا ہوا؟ حجاج تیرے لشکر پر توپ کے گولے جس انداز سے پھینک رہا ہے اس سے مکے کے در و دیوار لرز رہے ہیں۔ بیٹے نے عرض کی اماں جان میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ پوچھا بیٹا کس سلسلے میں مشورہ مطلوب ہے؟ عرض کی لوگوں نے مجھے رسوا کیا، کچھ لوگ حجاز سے خوفزدہ ہو کر، کچھ مراد کے لالچ میں آ کر مجھے چھوڑ گئے، یہاں تک کہ میرے بیٹے بھی مجھ سے الگ ہو گئے۔ اب میرے ساتھ صرف چند ایک ساتھی رہ گئے ہیں، اور وہ بھی 2 گھنٹے سے زیادہ میدان میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اس نازک گھڑی میں بنو امیہ کی جانب سے قاصد میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ پیشکش کی ہے کہ جو کچھ بھی مال و دولت لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن ہتھیار پھینک دو اور عبد الملک بن مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اماں جان آپ کی کیا رائے ہے؟ والدہ نے گرجدار آواز میں کہا بیٹے عبداللہ تم اپنے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے ہو، جو جی میں آئے کرو، لیکن میری بات غور سے سنو۔ اگر تم اپنے حق کو پر سمجھتے ہو، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے ہو، تو اسی طرح صبر سے کام لو جس طرح تیرے جھنڈے کے نیچے ساتھیوں نے صبر و تحمل کا پیکر بن کر جام شہادت نوش کیا ہے۔ اگر تم نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا تو بہت برے انسان ثابت ہوگے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ بیٹے نے عرض کی اماں جان مجھے آج لازماً قتل کر دیا جائے گا۔ والدہ نے ارشاد فرمایا حجاج بن یوسف کے آگے سر تسلیم کرنے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ تو جام شہادت نوش کر لے، ورنہ بنو امیہ کے لونڈے تجھے کھلونا سمجھ کر اپنا دل بہلائیں گے۔ عرض کی اماں جان میں مرنے سے تو نہیں ڈرتا، البتہ اگر مجھے خوف ہے تو صرف یہ کہ وہ میری لاش کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ والدہ نے ارشاد فرمایا قتل ہو جانے کے بعد بھلا کس چیز کا ڈر باقی رہ جاتا ہے؟ بکری جب ذبح ہو جاتی ہے تو اس کے گوشت کو سلاخوں میں لگا کر آگ پر رکھا جائے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ماں کی یہ جرات مندانہ گفتگو سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور فرمایا اماں جان تم بہت عظیم ہو، تیری عظمتوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ میں اس نازک گھڑی میں یہی جرات مندانہ اور حوصلہ افزا باتیں سننے آیا تھا۔ میں نے جو کچھ سنا مجھے بالکل یہی توقع تھی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں بزدل نہیں اور نہ ہی میرے قومی قوی مزمل ہو جائے گا۔ اللہ گواہ ہے مجھے دنیا اور اس کی زیب و زینت سے کوئی سروکار نہیں۔ اماں جان اب میں اسی راہ پر جا رہا ہوں جو تیری پسندیدہ راہ ہے۔ اماں جان جب میں قتل ہو جاؤں تو غم نہ کرنا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ والدہ نے کہا
مجھے غم تو اس صورت میں لاحق ہوتا اگر تم راہ باطل میں قتل کیے جاتے۔ عرض کیا، اماں جان، اب یقین جانیں آپ کے بیٹے نے کبھی برائی کا ارادہ نہیں کیا، کبھی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا، کبھی عہد و پیمان میں بے وفائی نہیں کی، کبھی کسی مسلمان پر ظلم و زیادتی کا قصد نہیں کیا۔ آپ کے بیٹے کو اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز مطلوب نہیں۔ اللہ جانتا ہے میں یہ باتیں خود ستائی کے لیے نہیں کر رہا، میں یہ باتیں محض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میرے متعلق تسلی ہو جائے۔ ماں نے اپنے بیٹے کی باتیں سن کر خوشی سے کہا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے اپنی اور میری پسند کے مطابق بنایا۔ بیٹا، میرے ذرا قریب آؤ تاکہ میں تیری خوشبو سونگھ سکوں اور تیرے جسم پر پیار بھرے ہاتھ پھیر سکوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوما۔ ماں نے اپنے بیٹے کے سر، گردن اور چہرے کو چوما۔ جس پر پیار سے ہاتھ پھیرے تو انہیں جسم پر پہنی ہوئی کوئی سخت چیز محسوس ہوئی۔ پوچھا، بیٹے یہ کیا پہن رکھا ہے؟ بتایا، اماں جان، یہ زرہ پہن رکھی ہے۔ فرمایا، بیٹا، جسے شہادت مطلوب ہوتی ہے وہ یہ زرہ نہیں پہنا کرتے۔ عرض کی، اماں جان، میں نے تو یہ تیری خوشی کی خاطر پہنی ہے۔ فرمایا، بیٹے اسے اتار دو، اس کی جگہ لمبا کرتا زیب تن کر لو تاکہ جب تم شہید ہو کر گرو تو برہنہ نہ ہو سکو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً زرہ اتار دی، ایک لمبا کرتا زیب تن کیا اور لڑائی کے لیے حرم کی طرف چل دیے اور عرض کی، اماں جان، میرے لیے دعا کرنا۔ والدہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، الہی رات کی تنہائیوں میں کی جانے والی میرے بیٹے کی عبادت کو قبول فرما۔ الہی مدینہ اور مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں رکھے جانے والے روزوں کو قبول فرما۔ الہی میرے بیٹے نے اپنے ماں باپ سے جو حسن سلوک کیا اسے شرف قبولیت سے نواز۔ الہی میں اپنے لخت جگر کو تیرے سپرد کرتی ہوں اور جو تو نے اس کے متعلق فیصلہ کیا میں اس پر دل و جان سے راضی ہوں۔ الہی مجھے اب صبر کرنے والوں کا ساتھ عطا فرما۔ اس دن غروب آفتاب سے پہلے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش فرما کر اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شہادت سے تقریباً 10 روز بعد ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ انہوں نے 100 سال کی عمر پائی، نہ تو کوئی دانت گرا اور نہ داڑھ، اور نہ ہی عقل و خرد میں کوئی عزم حلال پیدا ہوا۔ جزاک اللہ۔